بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری اس ویڈیو کا ایک خاص مقصد ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسے کون سے فیکٹرز اور کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ ناکارہ آ رہے ہیں، وہ بیکار پیدا ہو رہے ہیں۔ میں جب اسکول لیول پہ بات کرتا ہوں تو وہاں سے فری ہونے والے بچے، چاہے وہ پرائمری سے فری ہوتے ہیں تو وہ جب سیکنڈری لیول پہ آتے ہیں، جب وہ بچے سیکنڈری لیول سے فری ہوتے ہیں تو وہ ہائر لیول پہ آتے ہیں، تو ہر جگہ اساتذہ اکرام کی یہ شکایت رہتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپ ٹو اسٹینڈرڈ موجود نہیں ہیں۔ تو اس پر میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ سوچ بچار کی، دوستوں سے میں نے اس حوالے سے جو ہے وہ خاصا ٹائم گفتگو میں گزارا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید ہمارے بچوں کی بیس کمزور ہونے کی وجہ سے آگے جتنے بھی بچے آ رہے ہیں وہ بچے جو ہے وہ اپنے معیار کو جو ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہے۔ کیونکہ اگر ایک بچے کو نرسری کلاس میں بیس دی جاتی ہے یا پلے گروپ میں دی جاتی ہے تو وہ بچہ آگے جس وقت سٹیپ بائی سٹیپ آتا ہے تو وہ بچہ ان چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک بچے کو انٹر لیول پر آ کر ایل سی ایم نکالنے کا طریقہ بتایا جائے، جو کہ ہم 90% بچوں کو بتاتے ہیں، تو بہت بڑا فیلئر ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا کہ صرف ایک رٹالائزیشن ہے، صرف چیزوں کو رٹا لگا لیا جاتا ہے، اور رٹا لگانے کے بعد اچھے نمبروں سے پاس ہو کر والدین اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے نے جو ہے وہ بہت نمبرز لے لیے تو اب یہ بچہ آگے ویک کیوں ہے، جبکہ اوریجنلی مسائل یہ نہیں ہے۔ مسائل یہ ہیں کہ پیرنٹس کی اس چیز پر توجہ نہیں ہوتی کہ جو بچہ جس لیول پر پڑھ رہا ہے کیا اس لیول کے جو ریزلٹس ہیں وہ ریزلٹس وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، کیا وہ چیزیں اس میں آ رہی ہیں، مثلاً ایڈیشن ہے، سبسٹریکشن ہے، اگر وہ ایک لیول پر جس پر اس کو وہ سیکھنی چاہیے کیا وہ اسی لیول پر سیکھ رہے یا وہ آ کر اس لیول پر سیکھ رہے ہیں جہاں پر اس نے آگے جو ہے وہ ہائی لیول کی چیزوں کو سیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جو 1000 مارکس لیتے ہیں میٹرک میں، اور جب وہ انٹر میں جاتے ہیں، انٹر میں تو پھر وہ گزارا کر لیتے ہیں، انٹر میں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ جو ہے وہ سپلیز لے لیتے ہیں، ایون اتنے زیادہ مارکس لینے کے بعد بھی وہ بچے سپلی لے لیتے ہیں۔ تو یہ ریزن کیا ہے؟ یہ ریزن صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم نے بچے کو رٹے پر جو ہے وہ فوکس کروا دیا ہے، ہم نے بچے کو مارکس کے لیے فوکس کروا دیا ہے کہ تم نے 1000 لینے، تم جو ہے ہم کسی بھی بچے کی جو قابلیت ہے اس کا جو ہمارے نزدیک معیار بن چکا ہے وہ اس کے نمبرز ہیں، نہ کہ اس کی وہ چھپی ہوئی وہ خودداد صلاحیتیں ہیں جو کہ ایک استاد کا کام بنتا ہے کہ وہ بچے کو جو ہے وہ ان صلاحیتوں کو نکھارے اور ان صلاحیتوں پر کام کرے۔ ہر بچے کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت جو ہے یا کوئی نہ کوئی خوبی جو ہے وہ عطا کی ہوتی ہے، اب اس کو نکالنا یہ پیرنٹس کا اور جو ہے وہ اساتذہ کا جو ہے وہ بامی ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور وہ اس چیز پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو میں خصوصی طور پر چونکہ میں اپنے ادارے کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو ہم جو ہے وہ ان کی ذہنی طور پر ان کو اس چیز کے لیے ہم جو ہے وہ تیار کریں کہ بچہ جو ہے وہ ایک تو اپنے انٹرسٹ کا سبجیکٹ آگے لے کر جائے، پہلی چیز ایک تو اپنے انٹرسٹ کے سبجیکٹس میں وہ پڑھے، اور پھر وہ جو چیز وہ پڑھے وہ چیز اس کو عملی طور پر آنی بھی چاہیے، مثلا وہ چیز وہ سیکھا ہوا بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس نے 5 پڑھی، 5th کا اس کو کچھ نہیں آتا، 6 7 8 جس گریڈ میں وہ اوپر جا رہا ہے پیچھے سے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، تو یہ بہت ہی جو ہے وہ نقصان دہ بات ہے۔ پھر ہم جب اب آگے جاتے ہیں، ہم کمپٹیشنز کے ایگزامینیشنز کو یا سی ایس ایس میں جاتے ہیں یا پھر کسی بھی جگہ ایسا جو ہے وہ جابز کے لیے جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر ہمارا جو پاسنگ ریشو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ ہمارا جو ہے وہ بیس سسٹم صحیح نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ ایجوکیشن کی بیس اچھے طریقے سے نہیں چلتی، جس کی وجہ سے بچے جب ہائر اسٹڈیز کی طریقے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمس فیس کرتے ہیں، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کسی کام کے بھی نہیں رہتے، اور پھر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسی یوتھ
تیار کر رہے ہیں جو انسان تو ہے لیکن جسے کہتے ہیں بغیر سانس کے، مطلب مردہ ہو چکی ہے، انہیں کوئی کسی چیز کا انہیں پتہ نہیں ہے، کوئی نالج ٹرانسفر نہیں ہوتا، علم نام کی چیز کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف بس یہ یہاں سے یہاں تک یاد کر لو، یہاں سے یہاں تک یاد کر لو، اور یاد کرنے کے بعد وہ بچہ اگر وہی کوشچن آ جاتا ہے ہو بہو لکھ لیتا ہے، کیا مطلب ہے اسے مطلب تک نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں سب سے پہلے آج سے ہم یہ ارادہ کر لیں، آج سے ہم یہ اپنی سوچ بنا لیں کہ ہم بچوں کو صرف نمبروں کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، بلکہ ہم بچوں کو ایک ایسا روڈ میپ پرووائڈ کریں گے جس پر بچے کو آپ گائیڈ کرتے ہیں تو آگے جو ہے وہ آنے والی جو لائف ہے وہ آسانی کے ساتھ وہ خود سے گزار سکے۔ مثلا آپ اسے ایسے لکھنے کا طریقہ بتائیں، نہ کہ ایسے اسے رٹوائیں۔ ایسے جب وہ ایک لکھ لے گا تو پھر اس سے ریلیٹڈ 10 ایسیز بھی ہوں گے تو وہ آسانی سے ان کو مینیج کر سکے گا۔ تو میری آپ تمام والدین سے، تمام دیکھنے والے سے، بچوں سے یہ گزارش ہوگی کہ بیٹا جو ہے وہ عملی طور پر علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ اپنے وقت کا ضیاع کیا جائے، رٹا لگا کے وقتی طور پر اگلی کلاس میں پروموٹ ہوا جائے اور اچھے نمبر شو کیے جائیں اور مبارکیں لوگوں سے لی جائیں، بلکہ ایسا بچہ تیار کیا جائے جو اخلاقی طور پر بھی، جو دینی طور پر بھی، اور جو عصری تعلیم میں بھی جو ہے وہ ہائی لیول کا ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ کسی ملکی غیر ملکی عہدے پر پہنچے تو وہ اپنے جو ہے وہ ایک لیول کا بچہ ہو، وہ دوسرے بچوں سے مختلف نظر آئے، وہ دوسرے بچوں کو کمپیٹ کرے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بچے تک اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ گائیڈنس ساتھ میں رکھیں گے۔ انشاءاللہ میں گائیڈنس پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، لیکن ابھی میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اچھی بیس دی جائے۔ جب وہ اچھی بیس لے لیں گے، جب وہ انہیں اچھی بیس مل جائے گی، آپ یہ بڑے سکولز کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ اچھی بیس ملتی ہے، وہ بچہ آگے جا کر اے لیول کرے، او لیول کرے، جو بھی کرے، وہ بچہ آگے جو ہے وہ کسی جگہ بھی جو ہے وہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیس بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آپ کو جو ہے وہ مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔